بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محبوب علی سبزی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا پروگرام۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لائر ونگ کی سینئر وکلاء کی گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو گئی ہے۔ اس ملاقات کے دوران ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ایک دفعہ پھر اس بات کا اعادہ کر لیا ہے کہ وہ کسی بھی طور پر موجودہ حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ پاکستان کی سینئر ترین صحافی انصر عباسی کے مطابق اس ملاقات میں عمران خان نے ایک دفعہ پھر اس بات پر زور دیا، اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تو تیار ہے، لیکن حکومت کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمران خان نے یہ کہا کہ حکومت جو ہے وہ بے بس ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اگر ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو یہ وقت کی ضیاع کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تاہم انہوں نے یہ کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو یقیناً وہ ایک ٹیم تشکیل دے سکتے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں جو ایک افراتفری بنی ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک میں قانون کی بالادستی موجود نہیں ہے، ملک میں ایک ناجائز حکومت جو ہے وہ مسلط کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ وہ اپنی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلانا نہیں چاہتے، تاہم وہ آئین کے بالادستی کے لیے ضرور تحریک چلانے کا اعلان کریں گے، اپنے کارکنان کو موٹیویٹ کریں گے۔ ساتھ میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے اپیل بھی کی کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرے، لوگوں کو ایک دفعہ پھر اس بات سے اویئر کرے کہ اس وقت ملک میں جو حکومت بنی ہوئی ہے تو وہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ظلم کی رات چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو صبح ضرور ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے حوصلے بلند ہے، یہ مجھے جتنے دیر بھی جیل میں رکھنا چاہے یہ مجھے رکھ لے، لیکن میں عدالتوں کے ذریعے انصاف کی حصول کے لیے کوشاں رہوں گا اور میں کبھی بھی سرنڈر نہیں کروں گا۔ جس کے بعد ناظرین وکلاء کے ساتھ ان کی یہ ملاقات ختم ہو گئی ہے، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف یہ کوشش کر رہی ہے کہ 11 اپریل کو ملک کے طول عرض میں مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کرے اور اس دوران حکومت کو ٹف ٹائم بھی دے سکے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے خصوصی کمیٹیاں بنائی ہے چاروں صوبوں میں، اور پاکستان کے تمام علاقوں میں وہ احتجاجی مظاہروں کا ایک بھرپور اعلان بھی انہوں نے کر دیا ہے۔ اس ساتھ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما جو کہ اس وقت پارٹی سے نکالے جا چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے شعلہ بیان سابق رہنما شیر عبد المروت کا ایک اور انتہائی دلچسپ بیان سامنے آیا ہے۔ شیر عبد المروت نے گزشتہ روز جیو نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے اس بات کو کنفرم کیا کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت 3 پریشر گروپس ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا یوٹیوبرز کا۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک پریشر گروپ ہے یہ وہی گروپ ہے جو کہ ڈائریکٹ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ لوگ مسلسل اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پر تنقید کیا کرتی ہے، جس کے باعث پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر پریشر آتا ہے۔ ان کے بقول یہ گروپ جو ہے یہ خود کمائی بھی کرتے ہیں، ڈالرز بھی کماتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں حکومت پر پریشر بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں جو خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ ہے اور جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے تو دونوں میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کیا کرتے۔ جہاں لسانی بنیادوں پر پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ پر اعتماد نہیں کرتی، تو دوسری جانب خیبر پختونخوا کی لیڈرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب بھی پارٹی پر کڑا وقت پہنچتا ہے تو اس دوران پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے وہ اسکرین سے غائب ہو جاتی ہے۔ ان کے بقول یہ دونوں گروپ جو ہے یہ اپنے اپنے خود پریشر گروپس ہے، لیکن ان کا آپس میں کوئی ایک ایسا تعاون یا ٹرسٹ جو ہے وہ قائم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پارٹی کو فائدہ پہنچے، بلکہ ان کی بے اتفاقی کی وجہ سے پارٹی کو مسلسل نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں جب ان سے یہی پوچھا گیا کہ کیا آپ پارٹی میں واپس آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں فی الحال آرام کر رہا ہوں۔ یہ تمام تر باتیں جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پر منحصر ہے کہ وہ مجھے کب دوبارہ پارٹی میں شامل کرتے ہیں۔ تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ جب سے وہ پارٹی سے الگ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ان پر نہ تو نئے کیسز بن رہے ہیں نہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جس کے باعث وہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ سکون کی یہ زندگی جو ہے یہ فی الحال جاری رکھ سکے۔ ناظرین، جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ
شیر عبد المروت جو ہے وہ عمران خان کی انتہائی قریبی سمجھے جاتے تھے، تاہم بقول پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کے اور بقول سلمان اکرم راجہ کے کہ وہ پارٹی کے ڈسپلن کے مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس لیے ان کو پارٹی سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ تاہم شیر عبد المروت کا یہ کہنا ہے کہ جہاں تک اکرم راجہ کا تعلق ہے، تو اکرم راجہ چونکہ پیراشوٹ پر اس پارٹی میں آئے ہیں، نہ تو ان کی قربانیاں ہے، نہ وہ الیکٹڈ ایم این اے ہے، نہ الیکٹڈ ایم پی اے ہے، اس وجہ سے ان کو سیکرٹری جنرل بنانا جو ہے یہ بذات خود پاکستان تحریک انصاف کی آئین کی خلاف ورزی ہے، اس لیے مسلسل انہوں نے ان پر تنقید کی، جس کے بعد عمران خان کے ساتھ جب سینئر وکلاء کی جب ملاقات ہوئی تو اس کے بعد یہ اعلامیہ سامنے آیا کہ اب شیر عبد المروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ تاہم شیر عبد المروت کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ کے لیے جب پاکستان تحریک انصاف احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر رہی ہے تو اگر اس میں وہ خود یہ شیر عبد المروت شریک نہیں ہوں گے تو پھر اس پارٹی میں عام ورکر کو موٹیویٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی بقول پاکستان تحریک انصاف کی اکثر لیڈرشپ جو ہے وہ سخت وقت میں اسکرین سے غائب ہوتی ہے، یہ لوگ جو ہے یہ زیادہ تر موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اس لیے بقول ان کے موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کو یعنی شیر عبد المروت نے کہا کہ میری اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی پارٹی کی ضرورت مجھ کو ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت جو ہے وہ شیر عبد المروت ہے۔ تو اس وقت ناظرین شیر عبد المروت کا بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں دوبارہ ان کی شمولیت جو ہے شاید وہ قریب کے دنوں میں ممکن بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ آج سے تقریباً 3 سال قبل ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ سامنے آیا۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ارشد خان چائے والا جو ہے وہ نمودار ہوا، وہ چند ہی دنوں میں ہیرو بن گیا، اس کے بعد اس نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ جی ہاں، ارشد خان چائے والا، جو کہ ایک تصویر کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پر جب ان کی تصویر وائرل ہوئی تو اس کے بعد وہ کافی مشہور ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اس نوجوان لڑکے نے ملک بھر میں بلکہ ملک کے باہر بھی اپنے چائے کے یعنی ارشد چائے والے کی فرنچائز جو ہے وہ جگہ جگہ پر قائم کیے اور ان کی چائے جو ہے مشہور ہوئی، جگہ جگہ پر ان کی مانگ بڑھ گئی۔ لیکن اب ان کے حوالے سے ایک دلچسپ کیس سامنے آیا ہے۔ ارشد خان کے حوالے سے یہ سامنے آیا ہے کہ ان کا جو پاکستانی پاسپورٹ ہے، جو پاکستانی شناختی کارڈ ہے، تو اب اس کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے، کیونکہ ارشد خان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق بھی افغانستان سے ہے۔ ارشد خان کو یہ بتایا گیا کہ آپ اپنے کاغذات جو ہے 1978 سے پہلے جو آپ کے پیرنٹس ہے تو آپ ان کی ڈاکومنٹیشن پریزنٹ کریں، چونکہ اب تک انہوں نے ان کو پریزنٹ نہیں کیا ہے، اس لیے ان کی شناختی کارڈ اور ان کے پاسپورٹس کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ تاہم ارشد خان نے اس حوالے سے پنجاب ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن بھی دائر کی ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہی ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل حقائق کیا ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان میں جتنی بھی افغانستان کے شہری ہے ان پر گہرا سخت تنگ کیا جا رہا ہے، نہ صرف پنجاب کے مختلف علاقوں میں، نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد میں، بلکہ خیبر پختونخوا کے تمام بڑے شہروں میں، چاہے وہ پشاور ہو، سوات ہو، ڈیرہ اسماعیل خان ہو، مردان ہو یا پھر ہزارہ ڈویژن ہو، ہر جگہ پر افغانیوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جا رہا ہے اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک ہفتے کے اندر اندر پاکستان کی حدود سے باہر نکلے، کیونکہ اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو ہر حالت میں اپنے ملک کو واپس جانا پڑے گا۔ اگلے پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔